فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں حکم اذاں، مؤلف ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی، مترجم ہیں مستجاب احمد انصاری۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 8ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 113۔ بیان جاری تھا شورا اور خلافت کے بارے میں، اور بیان ہو رہا ہے عمر بن خطاب کا خطبہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ بولنے کا تھا، میں نے ایک تقریر جو مجھے اچھی لگی تیار کر لی تھی۔ یہ تقریر میں ابو بکر سے پہلے کرنا چاہتا تھا۔ میں کسی حد تک ہوشیاری سے کام لے رہا تھا۔ جب میں نے بولنا چاہا، ابو بکر نے کہا ٹھہرو، میں خاموش ہو گیا کیونکہ میں ابو بکر کو ناراض کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بعد ابو بکر نے خود تقریر کی۔ وہ میری نسبت زیادہ متانت اور وقار سے بولے۔ میری تیار کی ہوئی تقریر میں کوئی ایسا لفظ نہیں تھا جو مجھے اچھا لگتا ہو، اور ابو بکر نے فی البدیہہ وہی لفظ یا اس سے بہتر لفظ استعمال نہ کیا ہو۔ ابو بکر نے انصار کو مخاطب ہو کر کہا، تم نے جو اپنے فضائل و محاسن بیان کیے ہیں واقعی تم ان کے مستحق ہو، لیکن جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے یہ قریش کا حق ہے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 28، صحیح مسلم باب الوصیہ میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر عمر شورا اور آزادی اظہار کے اصول کے قائل نہیں تھے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ابو بکر نے اپنی تائید میں انصار کے سامنے یہ حدیث سے نبوی بیان کی کہ الخلافت فی القریش۔ اس میں شک نہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، لیکن اس کی اصل وہ حدیث ہے جو بخاری، مسلم اور سنی و شیعہ تمام حدیث کی مستند کتابوں کی متفقہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے جو سب قریش میں سے ہوں گے۔ اس سے بھی زیادہ واضح یہ حدیث ہے کہ یہ چیز قریش ہی میں رہے گی جب تک 2 آدمی بھی باقی ہیں۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کتاب الاحکام باب الامرا من قریش۔ ایک اور حدیث ہے کہ سب لوگ قریش کے تابع ہیں، بھلائی میں بھی برائی میں بھی۔ جب سب مسلمان ان احادیث پر یقین رکھتے ہیں تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کا معاملہ مسلمانوں پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ وہاں بھی مشورے سے جسے چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں۔ آپ ہی انصاف سے بتائیں کہ یہ تضاد نہیں؟ اس تضاد سے چھٹکارا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم ائمہ اہل بیت اور ان کے شیعہ اور بعض علماء اہل سنت کا یہ قول تسلیم کر لیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خلفاء کے ناموں اور ان کی تعداد کی تصریح کر دی تھی۔ اس طرح ہم عمر کا موقف بھی بہتر طور پر سمجھ سکیں گے جو ان کے اپنے اجتہاد پر مبنی تھا۔ وہ نص کو علی کے حق میں جو قریش میں سب سے چھوٹے تھے قبول کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے، بلکہ حدیث کا اطلاق عمومی طور پر سب قریش پر کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے مرنے سے قبل 6 ممتاز قریشیوں کی ایک کمیٹی قائم کی تھی تاکہ حدیث نبوی کے درمیان اور ان کی اپنی اس رائے کے درمیان کہ خلافت پر صرف قریش کا حق ہے ہم آہنگی پیدا کر سکیں۔ اس کے باوجود کہ یہ پہلے سے معلوم تھا کہ اس کمیٹی کے ارکان علی کا انتخاب نہیں کریں گے،
پھر بھی علی کو اس کمیٹی میں شامل کرنا شاید اس کی ایک تدبیر تھی کہ علی کو مجبور کیا جائے کہ وہ بھی آج کل کی اصطلاح کے مطابق سیاست کے کھیل میں شامل ہو جائیں، تاکہ ان کے شیعوں اور حامیوں کے پاس جو ان کی اولیت کے قائل ہیں کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ لیکن امام علیہ السلام نے اپنے خطبے میں عوام کے سامنے اس پر گفتگو کی۔ آپ نے کہا، میں نے بہت دن صبر کیا اور بہت تکلیف اٹھائی، آخر جب وہ خلیفہ دنیا سے جانے لگا تو معاملہ ایک جماعت کے ہاتھ میں سونپ گیا اور مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرد خیال کیا، جبکہ واللہ مجھے اس شورا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ ان میں کہ پہلے صاحب ابوبکر کی نسبت میری فضیلت میں شک ہی کب تھا، جو اب ان لوگوں نے مجھے اپنے جیسا سمجھ لیا، لیکن میں جی کڑکا کر کے شورا میں حاضر ہو گیا اور نشیب و فراز میں ان کے ساتھ ساتھ چلا، مگر ان میں سے ایک نے بغض اور حسد کے مارے میرا ساتھ نہ دیا اور دوسرا دامادی اور ناگفتگو باتوں کی وجہ سے ادھر جھک گیا۔ یہ روایت موجود ہے شیخ محمد عبدہ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87 پر۔ چوتھی بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے ہر دلیل پیش کی لیکن بے سود۔ کیا امام علیہ السلام ان لوگوں سے بیعت کی بھیک مانگتے جنہوں نے ان سے منہ پھیر لیا تھا اور جن کے دل دوسروں کی طرف جھک گئے تھے، اور جو امام علیہ السلام سے اس لیے حسد کرتے تھے کہ ان پر اللہ کا فضل تھا، یا اس لیے بغض رکھتے تھے کہ امام علیہ السلام نے ان کے سرداروں کو قتل کیا تھا، ان کے بہادروں کو کچل دیا تھا، ان کی عزت خاک میں ملا دی تھی، ان کو نیچا دکھایا تھا، ان کا غرور اپنی تلوار اور اپنی بہادری سے توڑ دیا تھا، یہاں تک کہ وہ اسلام لانے اور اطاعت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس پر بھی علیہ السلام سر بلند تھے اور اپنے ابن ام کا دفاع کرتے تھے۔ انہیں اللہ کے راستے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں تھی، دنیا کی کوئی شے ان کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بخوبی علم تھا اور وہ ہر موقع پر اپنے چچا زاد بھائی کے فضائل و محاسن بیان کیا کرتے تھے۔ کبھی فرماتے تھے علی کی محبت ایمان اور علی سے بغض نفاق ہے، کبھی کہتے علی مجھ سے ہے اور میں علی سے، کبھی کہتے علی میرے بعد ہر مومن کے سرپرست ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ علی میرے شہر علم کا دروازہ اور میرے بچوں کے باپ ہیں۔ آپ نے فرمایا علی مسلمانوں کے سردار، متقیوں کے پیشوا اور ان لوگوں کے سالار ہیں جو روز قیامت سرخرو ہوں گے۔ لیکن افسوس کہ ان سب کے باوجود ان لوگوں کا حسد اور بغض بڑھتا ہی گیا۔ اس لیے اپنی وفات سے چند روز قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلا کر گلے سے لگایا اور روتے ہوئے کہا کہ علی، میں جانتا ہوں کہ لوگوں کے سینوں میں تمہاری طرف سے جو بغض ہے وہ میرے بعد کھل کر سامنے آ جائے گا، لہٰذا اگر تم سے بیعت کریں تو قبول کر لینا ورنہ صبر کرنا، یہاں تک کہ تم مظلوم ہی میرے پاس آ جاؤ۔ یہ روایت محب طبری الریاض نظارہ باب فضائل علی ابن ابی طالب میں موجود ہے۔ پس اگر ابو الحسن علیہ السلام نے ابو بکر کی جبری بیعت کے بعد صبر کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وصیت کی تھی۔ اس کی مصلحت صاف ظاہر ہے۔ پانچویں بات یہ کہ پچھلی باتوں کے ساتھ ایک اور بات کا اضافہ کر لیجئے کہ مسلمان جب قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس کی آیات پر غور کرتا ہے تو اسے ان قرآنی قصوں میں سے جن میں پہلی امتوں کا ذکر ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں ہم سے بھی زیادہ ناخوشگوار واقعات پیش آئے۔ ملاحظہ کیجئے، نمبر 1، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو سفاقی سے قتل کیا۔ نمبر 2، جد الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کی 1000 سالہ کوشش کے بعد بھی بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے، ان کا اپنا بیٹا اور بیوی تک کافر تھے۔ نمبر 3، حضرت لوط علیہ السلام کے گاؤں میں صرف ایک ہی گھر مومن کا تھا۔ نمبر 5، فرعون جنہوں نے دنیا میں کبریائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اپنا غلام بنایا، ان کے یہاں صرف ایک فرد مومن تھا، وہ بھی تقیہ کیے ہوئے تھا۔
یعنی اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا۔ نمبر 6، حضرت یوسف کے بھائیوں کو لیجئے، انہوں نے حسد کی وجہ سے اپنے بے قصور بھائی کے قتل کی سازش کی اور اسے محض اس لیے قتل کرنا چاہا کہ وہ ان کے باپ حضرت یعقوب کو زیادہ محبوب تھے۔ نمبر 7، اور یہ بنی اسرائیل ہیں، انہیں اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے نجات دلائی، ان کے لیے سمندر کے پانی کو پھاڑ دیا، انہیں جہاد کی تکلیف بھی نہیں اٹھانی پڑی، اور اللہ نے ان کے دشمنوں فرعون اور اس کے لشکریوں کو ڈبو دیا۔ مگر ہوا کیا؟ ابھی سمندر سے باہر نکل کر ان کے پاؤں سوکھے بھی نہیں تھے کہ یہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ تو کہنے لگے، موسیٰ، جیسے ان کے دیوتا ہیں ویسے ہی ایک دیوتا ہمارے لیے بھی بنا دو۔ موسیٰ نے کہا، تم تو جاہل لوگ ہو۔ اور جب موسیٰ اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے اور اپنی عدم موجودگی میں اپنے بھائی ہارون کو اپنا قائم مقام مقرر کر دیا تو لوگوں نے ان کے خلاف سازش کی اور قریب تھا کہ انہیں مار ڈالتے۔ یہی نہیں، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اس قوم کے لوگوں نے بہت سے انبیاء کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 میں، کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس آیا وہ کچھ لایا جو تمہیں پسند نہیں تھا تو تم نے سرکشی اختیار کی اور کچھ کو جھٹلایا اور کچھ کو قتل کر دیا۔ حضرت یحییٰ کو دیکھیے کہ وہ نبی تھے، پاک دامن تھے اور نیک تھے، انہیں قتل کیا گیا۔ ان کا سر تحفے کے طور پر بنی اسرائیل کی ایک رنڈی کو بھیج دیا۔ یہود و نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے اور صلیب پر چڑھانے کی سازش کی۔ خود اس امت محمدیہ نے 30,000 کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر اور اہل جنت کے سردار امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار کیا، حالانکہ ان کے ساتھ فقط 72 اصحاب تھے، لیکن ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے سب اصحاب کو قتل کر دیا۔ حد یہ کہ امام کے دودھ پیتے بچے تک کو نہ چھوڑا۔ اس کے بعد حیرت کی کون سی بات باقی رہ جاتی ہے؟ رسول اللہ نے خود اپنے اصحاب سے فرمایا تھا، تم جلد اپنے سے پہلوں کے طور طریقوں پر چلو گے، تم وجب با وجب اور ذرا بذرا یعنی ہو بہو ان کا اتباع کرو گے۔ اگر وہ گوہ کے بھٹ میں گھسے ہوں گے تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا، کیا آپ کی مراد یہود اور نصارہ سے ہے؟ آپ نے فرمایا، تو اور کس سے ہے؟ اور یہ روایت صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 144 اور جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 151 پر موجود ہے۔ حیرت کیسی! ہم خود بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے اصحاب کو بائیں طرف لایا جائے گا تو میں پوچھوں گا، انہیں کدھر لے جا رہے ہو؟ کہا جائے گا، جہنم کی طرف۔ میں کہوں گا، اے میرے پروردگار، یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ کہا جائے گا، آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعت پیدا کی؟ میں کہوں گا، دور ہو وہ جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کی۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے بہت سے کم نجات پائیں گے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 209، صحیح مسلم باب الحوض میں موجود ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اور یہ روایت سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 120، جامع ترمذی کتاب الایمان میں۔ سچ کہا، اللہ رب العزت نے جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے وہ فرماتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 میں، گو آپ کا کیسا ہی جی چاہے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اسی طرح سورہ مومنون کی آیت نمبر 70 میں ارشاد ہے، بلکہ یہ رسول ان کے پاس حق لے کر آئے لیکن ان میں سے بیشتر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ زخرف کی آیت نمبر 78 میں ارشاد باری تعالیٰ، ہم نے حق تم تک پہنچا دیا لیکن تم میں سے اکثر حق سے بیزار ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، تمہیں باتوں سے خوش کرتے ہیں اور دل ان کے انکاری ہیں اور زیادہ تر ان میں بد عمل ہیں۔
اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوتا ہے بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوتا ہے یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور اکثر ان میں سے کافر ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 50 میں ارشاد ہے ہم اس پانی کو ان کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ وہ غور کریں تاہم اکثر لوگ ناشکرے ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں پھر بھی شرک کیے جاتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے لیکن اکثر لوگ حق سے ناواقف ہیں اس لیے اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 59 سے 61 تک کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے ہو؟ نہیں، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ صفحہ نمبر ہے 122 اور عنوان ہے حسرت اور افسوس۔ یہ واقعات پڑھ کر نہ صرف مجھے بلکہ ہر مسلمان کو افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے امام علی علیہ السلام کو خلافت سے دور رکھ کر اپنا کتنا بڑا نقصان کیا۔ امت نہ صرف ان کی حکیمانہ قیادت سے محروم ہو گئی بلکہ ان کے علوم کے بحر ذخائر سے بھی صحیح معنی میں استفادہ نہ کر سکی۔ اگر مسلمان تعصب اور جذباتیت سے بالاتر ہو کے دیکھیں تو انہیں صاف نظر آئے گا کہ رسول اعظم کے بعد علی علیہ السلام ہی عالم الناس ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ علماء صحابہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو حضرت علی علیہ السلام ہی کی طرف رجوع کرتے تھے اور آپ فتویٰ دے کر ان کی مشکل کشائی فرماتے تھے۔ عمر بن خطاب تو اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا، اور یہ روایت صحیح بخاری کی کتاب المحاربین باب لا ارجم المجنون، سنن ابی داؤد باب مجنون الیسرق میں بھی موجود ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ خود امام علی علیہ السلام نے کبھی کسی صحابی سے کچھ نہیں پوچھا۔ تاریخ متعارف ہے کہ علی ابن ابی طالب صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ کئی موقعوں پر ایسا ہوا کہ دشمن نے پیش قدمی کی تو بہادر صحابہ بھی بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن امام علی علیہ السلام ہر موقع پر ثابت قدم رہے۔ اس کی دلیل کے لیے وہ امتیازی سند کافی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت عطا فرمائی جب آپ نے یہ کہا کہ کل میں اس شخص کو علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں، جو آگے بڑھ کر حملہ کرنے والا ہے، پیٹھ دکھانے والا نہیں۔ اللہ نے اس کے دل کو ایمان کے لیے جانچ لیا ہے۔ سب صحابہ کی نظریں علم پر لگی ہوئی تھیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم علی ابن ابی طالب کو عطا فرمایا۔ یہ روایت صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 5 صفحہ نمبر 12، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 76 اور 77، صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 121 پر موجود ہے۔ مختصر یہ کہ علم و حکمت اور قوت و شجاعت امام علی علیہ السلام کی ایسی خصوصیات ہیں کہ جن سے شیعہ و سنی سب ہی واقف ہیں اور اس بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پر حاشیہ میں لکھا ہے کہ بقول بو علی سینا علی علیہ السلام صحابہ میں ایسے ہیں جیسے محسوس میں معقول، یعنی جیسے جسم میں روح۔ نصح غدیر سے قطع نظر جس سے امام علی علیہ السلام کی امامت ثابت ہوتی ہے، قرآن کریم قیادت اور امامت کا مستحق صرف عالم، شجاع اور قوی کو قرار دیتا ہے۔ علماء کی پیروی واجب ہونے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 35 میں، کیا وہ شخص جو حق کا راستہ دکھائے زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو اس وقت تک راستہ نہیں دکھا سکتا جب تک خود اسے راستہ نہ دکھایا جائے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟
بہادر اور جری کی قیادت کے واجب الاتباع ہونے کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 میں، وہ کہنے لگے اسے ہم پر حکمرانی کا حق کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ بنسبت اس کے ہم حکمرانی کے زیادہ مستحق ہیں، اور اس کو تو کچھ مالی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ پیغمبر نے جواب دیا، اول تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے مقابلے میں منتخب فرمایا ہے، دوسرے یہ کہ علم اور جسامت دونوں میں اللہ نے اس کو زیادتی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ملک میں جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام علی علیہ السلام کو بنسبت دوسرے صحابہ کے علم میں بڑی وسعت عطا کی تھی اور صحیح معنی میں شہر علم کا دروازہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ انہی سے رجوع کرتے تھے۔ صحابہ کو جب کوئی ایسا مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تھا جسے وہ حل نہیں کر پاتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ یہ وہ مشکل ہے جسے ابو الحسن کے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا، اور یہ روایت موجود ہے مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 58، تذکرۃ السبت صفحہ نمبر 87، ابن مزاغلی ترجمہ علی علیہ السلام صفحہ 79، اور شرح نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے۔ امام علی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم میں بھی وسعت عطا فرمائی تھی، یہ بامعنی کہ وہ واقعی اسد اللہ الغالب تھے۔ ان کی قوت و شجاعت صدیوں سے زبان زدے خاص و عام ہے۔ مورخین نے ان کی قوت و شجاعت کی ایسی داستانیں رقم کی ہیں جو معجزے سے کم نہیں، مثلاً باب خیبر کو اکھاڑنا جسے بعد میں 20 صحابی مل کر ہلا بھی نہ سکے، کعبے کی چھت پر سے بڑے بت ہبل کو اکھاڑنا اور اس مضبوط چٹان کو الٹ دینا جسے پورا لشکر بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ جب بھی موقع ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی کی خوبیوں اور فضائل بیان فرماتے اور لوگوں کو ان کی خصوصیات اور امتیازات سے باخبر رکھتے تھے۔ کبھی فرماتے، یہ میرے بھائی میرے وصی میرے بعد میرے خلیفہ ہیں، اس لیے ان کی بات سنو اور جو کچھ وہ کہیں اس پر عمل کرو۔ اور یہ روایت طبری تاریخ الامم المملوک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319، ابن اثیر الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62 پر موجود ہے۔ کبھی فرماتے، یعنی جو نسبت ہارون کو موسیٰ سے تھی وہی نسبت تمہیں مجھ سے ہے، بس یہ فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور یہ روایت بھی صحیح بخاری باب الفضائل علی میں موجود ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 120 میں بھی موجود ہے۔ اور کبھی کہتے، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری طرح جیے اور میری موت مرے اور خلد بری میں رہے، جس کا مجھ سے میرے پروردگار نے وعدہ کیا ہے، اسے چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کا دوست بن جائے، کیونکہ علی علیہ السلام تمہیں کبھی ہدایت کے دائرے سے خارج نہیں کریں گے اور نہ کبھی گمراہی کے دائرے میں داخل کریں گے۔ اور یہ روایت ہے مستدرک الحکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128، طبرانی مجعم الکبیر میں۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تتبع کرنے والے کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی صرف اقوال پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ ان اقوال پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ چنانچہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی صحابی کو علی علیہ السلام پر امیر مقرر نہیں فرمایا، جبکہ دوسرے صحابہ ایک دوسرے پر امیر مقرر ہوتے رہتے تھے۔ غزوات ذو السلاسل میں ابو بکر اور عمر پر عمرو ابن عاص کو امیر مقرر فرمایا تھا۔ اور یہ روایت سیرت حلبیہ غزوہ ذات السلاسل ابن سعد طبقات کبریٰ میں۔ اسی طرح آپ نے تمام کبائر صحابہ پر ایک کم عمر نوجوان اسامہ بن زید کو اپنی وفات سے کچھ قبل امیر مقرر فرما دیا تھا۔
مگر علی ابن ابی طالب کو جب بھی کسی دستے کے ساتھ بھیجا آپ ہی امیر ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ نے 2 دستے روانہ فرمائے، ایک کا امیر علی علیہ السلام کو بنایا، دوسرے کا خالد بن ولید کو۔ اس موقع پر آپ نے کہا اگر تم دونوں الگ الگ رہو تو تم میں سے ہر ایک اپنے لشکر کا امیر ہے، لیکن اگر اکٹھے ہو جاؤ تو علی علیہ السلام پورے لشکر کے سالار ہوں گے۔ اس تمام بحث سے میرے نزدیک یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام ہی مومنین کے ولی ہیں اور کسی کو ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے اس سلسلے میں سخت نقصان اٹھایا اور آج تک اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو بویا تھا اسی کا پھل کاٹ رہے ہیں۔ اگلوں نے جو بنیاد رکھی تھی پچھلوں نے اس کا انجام دیکھ لیا۔ کیا علی علیہ السلام کی خلافت سے بہتر خلافت راشدہ کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے اس بارے میں جو پسند کیا تھا، اگر مسلمان اس کا اتباع کرتے تو علی علیہ السلام ایک ہی طریقے پر اس امت کی قیادت 30 سال تک بالکل اسی طرح کر سکتے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ ابو بکر اور عمر نے متعدد موقع پر اپنی رائے سے اجتہاد کیا اور بعد میں ان کا اجتہاد بھی ایسی سنت بن گیا جس کی پیروی ضروری خیال کی جانے لگی۔ جب عثمان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی اور بھی زیادہ تبدیلیاں کی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سنت شیخین سب کو بدل دیا۔ اس پر صحابہ نے اعتراض بھی کیا اور بالآخر ایک عوامی انقلاب میں خود ان کی جان بھی گئی، لیکن اس سے امت میں ایسا فتنہ پیدا ہوا کہ آج تک اس کے زخم مندمل نہیں ہو سکے۔ اس کے برخلاف علی علیہ السلام سختی سے قرآن و سنت کی پابندی کرتے تھے، ان سے سر منہ انحراف کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت خلافت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جب ان پر شرط عائد کی گئی تھی کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ سنت شیخین کا بھی اتباع کریں۔ پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ علی کتاب اللہ اور سنت رسول کی پابندی پر اس قدر زور کیوں دیتے تھے، جبکہ ابو بکر، عمر اور عثمان اجتہاد اور تغیر پر مجبور ہو گئے تھے؟ اس کا سیدھا سادہ سا جواب یہ ہے کہ علی کے پاس وہ علم تھا جو اور کسی کے پاس نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خاص طور پر علم کے 1000 دروازوں سے ممتاز فرمایا تھا، اور ان 1000 دروازوں میں سے ہر ایک سے 1000 اور دروازے کھلتے تھے۔ اور یہ روایت ملا علاء الدین متقی کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 392، حدیث نمبر 2009، ابو نعیم اصفہانی حیلۃ الاولیاء، حافظ قندوزی حنفی یناب المودت صفحہ نمبر 73 77، ابن عساکر تاریخ دمشق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 483 پر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے علی، میرے بعد میری امت میں جن امور کے بارے میں اختلاف ہوگا تم ان کو صاف صاف بیان کر دو گے۔ اور یہ روایت ہے مستدرک الحکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 122، ابن عساکر تاریخ دمشق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 488 پر۔ رہے دوسرے خلفاء، انہیں قرآن کی تعویل تو درکنار، قرآن کے بہت سے ظاہری احکام بھی معلوم نہیں تھے۔ مثلا بخاری و مسلم کے باب التمیم میں ایک روایت ہے کہ کسی شخص نے باب التیمم میں ایک روایت ہے کہ کسی شخص نے عمر بن خطاب سے ان کے ایام خلافت میں پوچھا کہ امیر المومنین جب جنب ہو جاؤں اور پانی نہ ملے تو کیا کروں؟ عمر نے کہا تو ایسی صورت میں نماز نہ پڑھو۔ اسی طرح انہیں کلالہ کا حکم معلوم نہیں تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں کلالہ کا حکم رسول اللہ سے پوچھ لیتا، حالانکہ یہ حکم قرآن میں مذکور ہے۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ بات تھی تو امام علی علیہ السلام نے ان امور کی وضاحت کیوں نہ کر دی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اختلاف پیدا ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس مسئلے میں بھی امت کو مشکل پیش آئی، امام علی علیہ السلام نے اس کے بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔
ہر مشکل میں صحابہ انہی سے رجوع کرتے تھے اور ہر بات کی وضاحت کرتے تھے، مسئلے کا حل بیان کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، مگر صحابہ کو یہ بات پسند آتی تھی، جو بات پسند آتی تھی اور جو ان کی سیاست سے متصادم نہیں ہوتی تھی وہ اسے قبول کر لیتے تھے اور باقی کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی گواہ خود تاریخ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد میں سے ائمہ نہ ہوتے تو عوام اپنے دین کی امتیازی خصوصیات سے ناواقف ہی رہتے، لیکن لوگ جیسا کہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ حق کو پسند نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی اور ائمہ اہل بیت کے بالمقابل نئے نئے مذاہب ایجاد کر لیے۔ ادھر حکومتیں بھی ائمہ اہل بیت پر پابندیاں عائد کرتی تھیں اور انہیں کہیں آنے جانے اور لوگوں سے براہ راست رابطہ قائم کرنے کی آزادی نہیں دیتی تھیں۔ امام علی علیہ السلام منبر پر سے فرمایا کرتے تھے، لوگوں اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ امام علی علیہ السلام کے علم و فضل کی یہی ایک دلیل کافی ہے کہ آپ نے نہج البلاغہ جیسے عظیم علمی سرمایہ چھوڑا۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے علم کی اس قدر کثیر مقدار چھوڑی ہے کہ اس نے 4 دانگ عالم کو بھر دیا۔ سبھی ائمہ مسلمین خواہ سنی ہوں خواہ شیعہ اس کے گواہ ہیں۔ اس بنا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر قسمت علی علیہ السلام کا ساتھ دیتی اور انہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق 30 سال تک امت کی قیادت کرنے کا موقع ملتا تو اسلام عام ہو جاتا اور اسلامی عقائد لوگوں کے دلوں میں پختگی کے ساتھ جاگزی ہو جاتے۔ پھر نہ کوئی فتنہ صغرا ہوتا اور نہ فتنہ کبریٰ، نہ واقعہ کربلا ہوتا، نہ یوم عاشور۔ اگر علی علیہ السلام کے بعد 11 ائمہ کو قیادت کا موقع ملتا جن کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا اور جن کی مدت حیات تقریباً 3 صدی پر محیط ہے، تو دنیا میں ہر جگہ صرف مسلمان ہوتے اور کرۂ ارض کی تقدیر بدل جاتی اور ہماری زندگی صحیح معنوں میں انسانی زندگی ہوتی۔ مگر اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو امتحان میں نہیں ڈالا جائے گا۔ سابقہ کی طرح مسلم امہ بھی اس امتحان میں ناکام رہی۔ اس کی تصریح متعدد موقع پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور حاشیے میں لکھا ہے کہ جیسے کہ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ مسلمان یہود اور نصارہ کے طریقوں پر قدم بقدم چلیں گے، اگر وہ گوہ کے بٹ میں گھس جائیں گے تو مسلمان بھی ایسا ہی کریں گے۔ یہ حدیث پہلے ہم سنا چکے ہیں۔ اسی طرح حدیث حوض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے بہت ہی کم نجات پائیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم کی متعدد آیات میں بھی اس کی صراحت ہے، اور یہاں پہ ہے سورہ آل عمران کی اور سورہ فرقان کی آیتوں کا تذکرہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان وہ ناانصاف اور جاہل ہستی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے اور اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 10، صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین صفحہ نمبر ہے 130، عنوان ہے بحث کے آخر میں کچھ تبصرہ۔ میں اس طرح کے اقوال دیکھ کر اکثر دانشوروں اور پروفیسروں کی مجلس میں اس پر افسوس کیا کرتا تھا کہ خلافت اس کے صحیح حقدار علی ابن ابی طالب کے ہاتھ سے نکل گئی۔ آخر ایک دن ان میں سے ایک پروفیسر صاحب نے یہ کہہ کر مجھ پر اعتراض کیا کہ علی ابن ابی طالب نے اسلام و مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنی پوری زندگی خلافت کی تک و دو میں گزار دی اور اس کے لیے ہزاروں مسلمانوں کو مروا دیا۔ ان کی ساری جنگیں خلافت ہی کے لیے تھیں۔ اس کے برعکس ان سے پہلے کے خلفائے ثلاثہ نے اپنی زندگی اسلام کی اشاعت میں صرف کر دی اور عمر بھر اسلام کی عزت و وقار کے لیے کام کیا۔
انہوں نے اس مقصد کے لیے ملک فتح کیے اور شہر آباد کیے۔ اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو عرب اسلام سے مرتد ہو گئے ہوتے، اور اگر عمر بن خطاب نہ ہوتے تو ایران اور روم اسلام کی اطاعت قبول نہ کرتے، اور اگر عثمان بن عفان نہ ہوتے تو آج آپ مسلمان نہ ہوتے۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ انصاف کا اشارہ عثمان بن عفان کے عہد میں شمالی افریقہ کے فتح ہونے کی طرف تھا، مطلب یہ کہ اگر یہ فتح نہ ہوتی تو ہم بربر، یعنی مؤلف کی طرف اشارہ ہے کہ ہم بربر ہی رہتے، ہمارا اسلام سے کوئی واسطہ نہ ہوتا۔ پھر ان صاحب نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، جب علی کو خلافت ملی تو انہوں نے وہ طوفان کھڑا کیا کہ سارا کاروبار خلافت ہی درہم برہم کر دیا، انتقام بڑھ گیا، اور وہ اسلام جو ان خلفاء کے عہد میں طاقتور تھا، جن کی تیجانی صاحب کی تنقیص کرتے ہیں، جن کی نیکی اور پارسائی میں شک پیدا کرتے ہیں، اور وہ پیچھے ہٹنے اور ناکام ہونے لگا۔ اب اس آخری الزام کا جس پر انہوں نے اپنی بات ختم کی میں کیا جواب دیتا؟ بہرحال میں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور جوش میں نہیں آیا۔ میں نے استغفار پڑھ کر کہا، برادران عزیز، یہ پروفیسر صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ اس سے متفق ہیں؟ اکثر نے کہا ہاں، اور بعض نے جواب نہیں دیا، خواہ اس لیے کہ میرا لحاظ کیا یا اس لیے کہ انہیں ان صاحب کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ میں نے کہا، آپ کی اجازت سے میں پروفیسر صاحب کی ایک ایک بات کو لے کر اس پر گفتگو کروں گا، اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، خواہ آپ میرے حق میں فیصلہ دیں خواہ میرے خلاف۔ میں آپ سے صرف یہ چاہوں گا کہ آپ حق کا ساتھ دیں اور تعصب سے کام نہ لیں۔ سب نے کہا بسم اللہ فرمائیے۔ میں نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ علی ابن ابی طالب نے اپنی تمام زندگی خلافت کی تک و دو میں نہیں گزاری جیسا کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ خلافت سے گریزہ تھے۔ اگر وہ خلافت کے پیچھے دوڑتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز اور تکفین کو چھوڑ کر دوسروں کی طرح جلدی سقیفہ پہنچتے اور وہاں انہی کی بات رہتی، خصوصاً ایسی حالت میں کہ اکثر صحابہ ان کی رائے سے اتفاق کرتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے کہ جب ابو بکر کی موت کے بعد خلافت حضرت عمر کو مل گئی، جب بھی انہوں نے صبر سے کام لیا اور کوئی مخالفت نہیں کی۔ پھر عمر کے بعد جب انہیں خلافت کی پیشکش ہوئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس پیشکش کے ساتھ جو شرائط تھیں وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ اس سے پروفیسر صاحب کے خیالات کی بالکل تردید ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر علی خلافت کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے تو ان کا کیا نقصان تھا؟ وہ سنت شیخین پر عمل کی شرائط کو منظور کر لیتے اور پھر جو دل چاہتا کرتا، جیسے کہ عثمان نے کیا۔ اسی رویے سے علی کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ علی نے اپنی زندگی میں نہ کبھی جھوٹ بولا اور نہ کبھی وعدہ خلافی کی۔ انہی اعلیٰ اصولوں کی پابندی کی وجہ سے علی ناکام رہے، جبکہ دوسرے کامیاب ہو گئے، کیونکہ وہ اپنی مقصد برابری کے لیے جو چاہتے سو کرتے تھے، مگر علی کہا کرتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری بہتری کس بات میں ہے، مگر مجھے تمہاری بہتری کے لیے اپنی بربادی منظور نہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا امام کی عظمت کا۔ سب مورخین بیان کرتے ہیں کہ قصہ سقیفہ کے بعد جب ابو سفیان نے علی کے پاس آ کر انہیں خلافت کا لالچ دیا اور کہا کہ میں ابو بکر اور ان کے حلیفوں سے قتال کے لیے آدمیوں کا اور روپوں کا انتظام کر دیتا ہوں، تو آپ نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور فرمایا، اے ابو سفیان، فتنہ نہ پھیلا، میں جانتا ہوں کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ میں مسلمانوں میں فتنہ و آشوب پسند نہیں کرتا، بہتر یہی ہے کہ الگ رہوں اور افتراق پسندی سے اپنا دامن بچائے رکھوں۔ اگر آپ خلافت کے پیچھے دوڑتے ہوتے تو اس پیشکش کو ضرور قبول کر لیتے، لیکن آپ نے اسلام اور مسلمانوں کی سلامتی کی خاطر قربانی دی اور صبر سے کام لیا۔ علی ہی نے تو ابن عباس سے کہا تھا کہ تمہاری دنیا کی میرے نزدیک بس اتنی وقت ہے جتنی اس پتے کی جس کو کوئی ٹڈی اپنے منہ میں لے کر چبا ڈالے، اور یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، خطبہ نمبر 221 میں، یا اتنی جتنی کسی بکری کی رینٹ کی ہوتی ہے، اور یہ بھی نہج البلاغہ میں خطبہ شقشقیہ میں موجود ہے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین امام علی علیہ السلام اہل بصرہ سے جنگ کے لیے نکلے تو میں مقام ذی
ذکار میں آج آپ جناب کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ اپنا جوتا ٹانک رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر فرمایا، اے ابن عباس، اس جوتے کی کیا قیمت ہوگی؟ میں نے کہا، اب تو اس کی کچھ بھی قیمت نہ ہوگی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، باخدا، اگر میری پیش نظر حق کی سربلندی اور باطل کی نابودی نہ ہو تو مجھے یہ جوتا تم لوگوں پر حکومت کرنے سے زیادہ عزیز ہے۔ تو جناب آپ کا یہ فرمانا کہ علی خلافت کے پیچھے دوڑتے تھے، اس کی تو تاریخی واقعات سے تردید ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا یہ دعویٰ کہ انہوں نے خلافت کے حصول کی خاطر ہزاروں مسلمانوں کو قتل کرا دیا اور ان کی سب لڑائیاں صرف اسی مقصد کے لیے تھیں، تو یہ دعویٰ بھی بالکل جھوٹا ہے اور سراسر بہتان ہے اور حقائق کو مسخ کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے ناواقفیت کی بنا پر ایسا کہا ہے تو اللہ سے معافی مانگے اور توبہ اور استغفار کریں، اور اگر آپ نے جان بوجھ کر ایسا کہا ہے تو آپ کی سب معلومات بالکل غلط اور جھوٹ ہیں، کیونکہ امام علی علیہ السلام کی وہ لڑائیاں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے بعد کی ہیں، جب خلافت آپ کے پیچھے دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آ چکی تھی۔ آپ کو خلافت کے قبول کرنے میں لوگوں نے مجبور کیا تھا، بلکہ انکار کرنے کی صورت میں آپ کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی گئی تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ علی علیہ السلام 4 صدی تک خاموش اور خانہ نشین رہے۔ اس طویل مدت میں نہ خلفاء کی کسی جنگ میں حصہ لیا، نہ تلوار میان سے نکالی، تو جناب پھر آپ کیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی جنگیں خلافت کے حصول کی خاطر تھیں، اور یہ کیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے حصول خلافت کے لیے ہزاروں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا؟ جنگ جمل تو عائشہ، طلحہ اور زبیر نے شروع کی تھی۔ انہی لوگوں نے بصرہ میں داخل ہو کر لوگوں کو قتل کیا تھا اور بیت المال لوٹ لیا تھا، اور یہ روایت طبری، ابن اسیر، یعقوبی، مسعودی اور تمام مورخین جنہوں نے جنگ جمل کا حال لکھا ہے اس میں موجود ہے۔ جنگ جمل کو جنگ عہد شکاں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ طلحہ اور زبیر نے اس وقت بیعت توڑ دی تھی جب امام علی علیہ السلام نے انہیں کوفے اور بصرے کا والی بنانے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ روایت بھی طبری، تاریخ الامم والمملوک، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 153، ابن کثیر البدایہ والنہیہ، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 227 پر موجود ہے۔ ابن واسع یعقوبی، تاریخ یعقوبی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 127 پر بھی موجود ہے۔ رہی جنگ صفین، تو یہ معاویہ نے گلے منڈھی تھی۔ معاویہ ہی نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا، سب سے بڑھ کر عمار بن یاسر کو، اور یہ سب کچھ خلافت کے حصول کے لیے کیا۔ تو میرے بھائی، آپ کیوں حقائق کو مسخ کرتے ہیں؟ حالانکہ تاریخ شاہد ہے کہ جنگ صفین کی ابتدا معاویہ نے خون عثمان کا دعویٰ لے کر شروع کی تھی، لیکن اصل میں معاویہ کا مقصد حکومت پر قبضہ کرنا تھا۔ اس کی گواہی خود معاویہ نے اس خطبے میں دی تھی جو انہوں نے جنگ کے بعد کوفے میں داخل ہونے کے بعد دیا تھا، اور یہ روایت بھی ابن کثیر البدایہ والنہیہ، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 131، ابو الفرج اصفہانی مقاتل طالبین، صفحہ نمبر 70، ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 16 پر موجود ہے۔ اور وہ خطبہ معاویہ کا یہ ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ اس لیے جنگ نہیں کی کہ تم نماز پڑھو یا روزے رکھو یا حج کرو اور زکوٰۃ دو، یہ سب کام تو پہلے ہی تم کرتے تھے۔ میں نے جنگ تمہارا امیر بننے کے لیے لڑی تھی، اللہ نے مجھے اس میں کامیابی دی، گو تمہیں یہ بات پسند نہیں تھی۔ جنگ صفین کو ظالموں اور باغیوں کی لڑائی بھی کہا جاتا ہے۔ رہی جنگ نہروان، یہ خوارج کی لڑائی تھی، یہ جنگ بھی باغیوں نے امام علی علیہ السلام پر مسلط کی تھی۔ یہ ہیں وہ لڑائیاں جو امام علی علیہ السلام نے لڑی۔ امام علی علیہ السلام ہر موقع پر لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف بلاتے رہے، اپنے مخالفین پر حجت قائم کرتے رہے۔ جناب آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ حق و باطل کو پہچان سکیں اور اولیاء اللہ پر بیجا الزام لگانے سے بچ سکیں۔ اس موقع پر ایک اور پروفیسر صاحب نے، جو شاید تاریخ کے ماہر تھے، اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے کہا، آپ نے جو کچھ کہا بالکل صحیح ہے، معاذ اللہ، امام علی کرم اللہ وجہہ خلافت کے لالچی نہیں تھے اور نہ وہ خلافت کی تمام میں کسی ایک شخص کو بھی قتل کر سکتے تھے۔ سخت افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک بعض مسلمان علی علیہ السلام پر شک کرتے ہیں، جبکہ عیسائی بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ میں نے حال ہی میں ایک عیسائی مصنف جارج جرداق کی ایک کتاب پڑھی جس کا نام صوت العدل والنصابہ
ندائے عدالت انسانی، اس کا اردو ترجمے کا نام یہ ہے۔ اس کتاب میں اس نے حیران کن واقعات بیان کیے ہیں۔ جو شخص بھی اس کتاب کو پڑھے گا امام علیہ السلام کی عظمت کے سامنے سر جھکا دے گا۔ اس پر ایک تیسرے پروفیسر صاحب ان کی بات کاٹ کر بولے، آپ نے شروع ہی سے یہ بات کیوں نہ کہی؟ انہوں نے جواب دیا، میں در حقیقت تیجانی بھائی کی باتیں سن رہا تھا، میں پہلے انہیں جاننا چاہتا تھا کہ اس لیے چاہتا تھا کہ ان کا جواب سنوں اور ان کی معلومات کا اندازہ لگاؤں۔ الحمدللہ انہوں نے اپنے دلائل سے ہمیں لاجواب کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ مجھے یقین ہے کہ یہ صاحب بھی امام علیہ السلام کی فضیلت کے قائل ہیں، لیکن انہیں ابو بکر اور عمر کی حمایت میں جوش آ گیا، اس لیے وہ تیجانی بھائی کی باتوں کے رد عمل کے طور پر امام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر بیٹھے، جس کا انہیں احساس بھی نہیں ہوا۔ پہلے پروفیسر صاحب نے بھی اپنے ساتھی کی اس بات کو پسند کیا، کیونکہ اس طرح انہیں اس مخمصے سے نجات مل گئی جس میں وہ سب کے سامنے اپنی ہی باتوں کی وجہ سے پھنس گئے تھے۔ گرچہ اب حق ظاہر ہو چکا تھا اور ان صاحب کے لیے بہتر تھا کہ اپنی ضد پر قائم رہتے ہوئے صحابہ کا دفاع کرتے، مگر وہ ازروئے جہالت حقائق کو مسخ کرتے ہوئے کہنے لگے، جی ہاں، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ خلفاء کا اسلام اور مسلمانوں پر بڑا احسان ہے، چاہے انہوں نے کچھ بھی کیا ہو، آخر کو وہ بشر تھے اور کسی نے بھی ان کے معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی خوبیاں بیان کریں اور خابیوں پر پردہ پڑا رہنے دیں۔ یہ صحیح نہیں کہ شیعوں کی طرح خلفاء کی فضیلت کا انکار کریں اور حب علی میں غلو سے کام لیں۔ میں نے کہا اگر اجازت ہو تو میں اپنا جواب مکمل کر لوں تاکہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ ان صاحب کا یہ کہنا کہ امام علی سے پہلے جو 3 خلفاء ہوئے ان کی زندگیاں اشاعت اسلام میں صرف ہوئیں اور ان کے عہد میں بڑی فتوحات ہوئیں، نیز یہ کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں آج مسلمان نہ ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان فتوحات کا مقصد اللہ کی رضا اور اسلام کی عزت تھا تو اللہ اس کی جزا دے گا، لیکن اگر مقصد اپنی فوقیت جتانا، مال غنیمت حاصل کرنا اور عورتوں کو باندیاں بنانے کے لیے قید کرنا تھا تو پھر اس کا نہ کوئی اجر ہے نہ ثواب۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب عثمان بن عفان کی مخالفت نے زور پکڑا اور لوگ ان پر اعتراض کرنے لگے تو انہوں نے مروان بن حکم اور معاویہ بن ابی سفیان سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا افریقہ فتح کرنے کے لیے فوجیں بھیج دو تاکہ لوگوں کا دھیان بٹ جائے، پھر چاہے ان کی پیٹھ پر جوئیں رینگتی رہیں، انہیں فکر ہوگی تو اس کی کہ کاٹھی سے ان کے گھوڑوں کی پیٹھ پر زخم نہ پڑ جائیں۔ اور یہ روایت طبری تاریخ الامم والمملوک باب خلافت عثمان، ابن اسیر الکامل فی التاریخ باب خلافت عثمان میں موجود ہے۔ چنانچہ عثمان نے اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ بن ابی سرا کی قیادت میں افریقہ فتح کرنے کے لیے فوج بھیج دی اور فتح کے بعد بلا شراکت غیر عبداللہ بن ابی سرا کو افریقہ کا پورا اخراج دے دیا۔ یہ عبداللہ بن ابی سرا ایک دفعہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا تھا اور رسول اللہ نے اعلان کر دیا تھا کہ اس کا خون مباح ہے، جو شخص چاہے اسے قتل کر دے۔ جب رسول اللہ فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے اصحاب کو ہدایت کی تھی کہ عبداللہ بن ابی سرا جہاں کہیں ملے اس کو قتل کر دو، چاہے وہ کعبے کے پردے پکڑے ہوئے ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن عثمان نے اسے چھپا لیا اور فتح کے بعد اسے رسول اللہ کے پاس لے کر گئے اور ان کی سفارش کی۔ رسول اللہ خاموش رہے اور اس بات کے منتظر رہے کہ کوئی اٹھ کر اسے قتل کر دے، جیسا کہ بعد میں آپ نے فرمایا۔ اس پر عمر نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے آنکھ سے اشارہ کر دیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا، ہم انبیاء کے لیے آنکھ سے دھوکہ دینا نامناسب ہے۔ اور یہ روایت طبری تاریخ الامم والمملوک باب خلافت عثمان، ابن عبدالبر استیاب ترجمہ عبداللہ بن ابی سرا میں موجود ہے۔ یہ تھے فتح افریقہ کے اسباب اور ایسے شخص کے ہاتھوں افریقہ کے لوگ مسلمان ہوئے۔ میں بھی اسی شخص کے توسط سے مسلمان ہوا۔ یہ تو ہوئی ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کس نے کہا کہ اگر سقیفہ کا قصہ نہ ہوتا اور علی کو خلافت سے دور نہ رکھا جاتا تو فتوحات بڑے پیمانے پر اور زیادہ نفع بخش نہ ہوتی اور آج پورے کرۂ ارض پر اسلام چھایا ہوا نہ ہوتا۔
پھر یہ بھی ہے کہ انڈونیشیا کو تو خلفاء نے فتح نہیں کیا تھا، وہاں تو اسلام تلواروں کے ذریعے نہیں بلکہ سوداگروں کے ذریعے پہنچا تھا، اور آج بھی وہاں دنیا بھر میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں، اور انڈونیشیا اس اسپین سے بہتر ہے جو ان لوگوں کے ہاتھوں تلوار سے فتح ہوا تھا اور جو آج اسلام اور مسلمانوں کا مخالف ہے۔ برادران گرامی، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سناؤں۔ ایک بادشاہ نے حج کو جانے سے پہلے وزیر کو اپنا قائم مقام مقرر کیا تھا۔ ان دنوں حج کے سفر میں پورا 1 سال لگتا تھا۔ بادشاہ کے جانے کے بعد اس کے کچھ درباریوں نے وزیر کے خلاف سازش کر کے اسے قتل کر دیا اور اپنے میں سے ایک کو اس کی جگہ وزیر مقرر کر دیا۔ اس نئے وزیر نے بڑے بڑے کام کیے، سڑکیں اور مسجدیں بنوائیں، سرائے اور حمام بنوائے، بعض سرکش قبائل کو زیر کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مملکت پہلے سے بھی زیادہ وسیع ہو گئی۔ لیکن جب بادشاہ کو حج سے لوٹنے پر یہ معلوم ہوا کہ اس کے قائم مقام کو قتل کر دیا گیا ہے تو بہت ناراض ہوا اور سب سازشوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ اس میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، سرکار عالیجاں، ہم نے جو آپ کی حکومت کی توسیع کے لیے اتنے بڑے بڑے کارنامے اور خدمت لائقہ انجام دی، کیا ان کے صلے میں ہمارا جرم کو معاف نہیں کیا جا سکتا؟ بادشاہ نے بگڑ کر کہا، چپ رہے خبیث، تم نے میرے وزیر کو قتل کر کے جسے میں اپنا قائم مقام مقرر کر کے گیا تھا، میرے ساتھ نمک حرامی کی ہے۔ رہی وہ خدمات جو تم نے انجام دی ہیں تو وہ اکیلا اس سے کئی گنا زیادہ کر سکتا تھا جو تم سب نے مل کر کیا ہے۔ یہ قصہ سن کر سب ہنسنے لگے اور کہنے لگے، ہم مطلب سمجھ گئے۔ میں نے کہا، اب اس آخری فقرے پر آ جائیے جو ان پروفیسر صاحب نے کہا تھا کہ جب علی کو خلافت مل گئی تو انہوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا اور ہر چیز کو اتھل پتھل کر دیا۔ ہم سب کو معلوم ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ طوفان تو حضرت عثمان کے عہد میں مچا اور ہر چیز اس وقت اتھل پتھل ہوئی جب انہوں نے اقربا پروری کے نتیجے میں اپنے فاسق و فاجر رشتہ داروں کو مسلمانوں پر مسلط کر دیا۔ حالانکہ اس وقت بہترین صحابہ موجود تھے جنہیں اس کے سوا کیا ملا کہ انہیں زد و کوب کیا گیا، شہر بدر کیا گیا اور ان کی ہڈی پسلیاں توڑی گئیں۔ اسلام اس وقت پیچھے ہٹنے اور ناکام ہونے لگا جب مسلمان بنی امیہ کے غلام بن گئے۔ پروفیسر صاحب، آپ یہ سب حقائق لوگوں کو اور خصوصاً اپنے شاگردوں کو کیوں نہیں بتلاتے اور ان کی صحیح رہنمائی کیوں نہیں کرتے؟ جب امام علی علیہ السلام کو خلافت ملی تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بے دین ہیں، کچھ ظالم ہیں اور کچھ غدار، باقی جو بچے وہ سب منافق ہیں۔ حقیقی مسلمان صرف چند تھے جنہوں نے علی علیہ السلام کو انہی امور پر بیعت کی جن امور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے بگاڑ کو دور کرنے، عدالت کو قائم کرنے اور معاملات کو روح براہ لانے کی اپنی سی پوری کوشش کی، یہاں تک کہ وہ اس اصلاح کی کوشش میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے شہید ہوئے، انہیں زہر دیا گیا، وہ بھی اصلاح کی راہ میں قربان ہوئے۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام کے دوسرے بیٹے امام حسین اپنے ساتھیوں، بھائیوں، بیٹوں اور اہل بیت سمیت شہید ہوئے۔ ائمہ اہل بیت میں سے ہر امام نے شہادت پائی، خواہ تلوار سے مقتول ہو کر یا زہر سے مسموم ہو کر۔ ان سب ائمہ نے اپنے نامنا کی امت کی اصلاح کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی۔ میں یہاں ایک لطیفہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو امام علی علیہ السلام کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوگا۔ ایک دفعہ ایک شخص امام علی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا، جو چاہو پوچھو۔ اس نے کہا، یہ کیا بات ہے کہ ابو بکر اور عمر کے زمانے میں تو حالات ٹھیک رہے لیکن آپ کے زمانے میں ٹھیک نہ ہو سکے؟ امام علی علیہ السلام نے برجستہ جواب دیا، ابو بکر اور عمر مجھ جیسے لوگوں پر حکومت کرتے تھے اور تم جیسے لوگوں پر حکومت کرتا ہوں، اور میں تم جیسے لوگوں پر حکومت کرتا ہوں، اسی لیے انتشار پیدا ہو گیا۔ کیا خوب اور شافی جواب ہے اس کی طرف سے کہ تاریخ نے رسول اللہ کے بعد اس جیسا معلم نہیں دیکھا۔ اس قصے کو سن کر سب حاضرین بہت محظوظ ہوئے اور کہنے لگے، آخر علی علم کا شہر اور آخر علی علیہ السلام شہر علم کا دروازہ تھے۔ میں نے یہ کہہ کر اپنی بات ختم کر دی۔